بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ایک اہم ترین تازہ ترین خبر کے ساتھ۔ اور خبر ہے کہ جب سے بھارت میں ان کے سپریم کمانڈر، فوج کے سپریم کمانڈر، اعلیٰ ترین کمانڈر جنرل بپن راوت کا قتل ہوا ہے اور ہیلی کاپٹر تباہ کیا گیا ہے، اس کے بعد سے اب تک انڈیا کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، اور انڈیا اس وقت دنیا بھر کے لیے خطرناک ترین ملک بن گیا ہے۔ اور اس کی تازہ ترین مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ تو چیز میں آپ کے ساتھ کچھ اور بھی شیئر کروں گا کہ جنرل بپن راوت کے قتل کی تحقیقات کے بارے میں اب تک کیا حاصل ہوا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ پہلے ذرا یہ دیکھیے کہ انڈیا پہ کتنے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انڈیا میں جی کچھ انتہائی اعلیٰ سطح کے وفود نے آنا تھا اور بھارت کا وزٹ کرنا تھا، لیکن اب وہ وفود نہیں آ رہے اور سیکیورٹی خطرہ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کے لیے، اور اس لیے دورے منسوخ کر رہے ہیں۔ 28 جنوری اگلا مہینہ ہے جی، 26 جنوری کو بھارت جو ہے وہ یوم جمہوریہ مناتا ہے اپنا، اور کھلے گراؤنڈ میں مناتا ہے نیو دہلی میں، اور اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے کسی بھی سربراہ مملکت کو۔ اور اس تقریب میں 26 جنوری کی جو تقریب بھارت کا یوم جمہوریہ ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ چکے ہیں اور دیگر صدور بھی آ چکے ہیں۔ لیکن اس بار کیا ہو رہا ہے؟ جنرل بپن راوت کی موت کے بعد، ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کے بعد، دنیا جو ہے وہ اس وقت غیر محفوظ تصور کر رہی ہے انڈیا کو، اور بہت سارے سربراہان نے بھارت کے یوم جمہوریہ میں شرکت سے معذرت کر لی ہے، اور بھارت اس وقت نریندر مودی سرکار اس وقت جو ہے وہ انتہائی کوشش کر رہے ہیں اپنے وزیر خارجہ جے شنکر کے ذریعے، اجیت ڈوول کے ذریعے، اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وزیر دفاع کی ذمہ داری لگائی ہے، راجناتھ کی، سفارت خانوں کو متحرک کیا ہوا ہے کہ 26 جنوری کو کوئی بھی قدآور شخصیت، عالمی شخصیت جو ہے وہ 26 جنوری کے یوم جمہوریہ میں تشریف لائے۔ لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ڈیٹیلز ہیں وہ بڑی مایوس کن ہیں، اور نریندر مودی سرکار کے لیے کافی کیا کہنا چاہیے، شرمندگی، ایمبیرسمنٹ کا ماحول ہے۔ اس میں بھارت نے کوشش کی، پہلے تو ظاہر ہے برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، جرمن، فرانس، اس طرح کے، چین، روس، یہ ہوتے تھے کسی زمانے میں، لیکن اس بار کیا ہوا ہے؟ اس بار اس لیول کا تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی یورپ سے آ رہا ہے، نہ مغربی ممالک سے آ رہا ہے، سب نے کر لی ہے معذرت۔ اس کے بعد انڈیا نے کوشش کی بنگلہ دیش سے ریکویسٹ کی کہ وہ آئیں یوم جمہوریہ پہ۔ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم، انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ میانمار سے کہا، انہوں نے معذرت کر لی۔ سری لنکا سے کہا، انہوں نے انکار کر لیا، وہ نہیں آ رہے۔ تھائی لینڈ کو دعوت دی گئی، تھائی لینڈ نے معذرت کر لی۔ نیپال کو دعوت دی گئی، نیپال نے معذرت کر لی۔ بھوٹان تک نے معذرت کر لی کہ وہ بھارت کے یوم جمہوریہ میں نہیں آ سکتے۔ اور اس میں کچھ تو یہ جنرل بپن راوت کا معاملہ ہے، کیونکہ ہیلی کاپٹر، اور اس وقت شدید ترین خطرات ہیں کہ جو لوگ اندر سے جنرل بپن راوت کا ہیلی کاپٹر تباہ کر سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس لیے بھارت کا یوم جمہوریہ جو ہے وہ ایک مہمہ بنا ہوا ہے۔ اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے، اور اس میں ہے جی چائنا کا فیکٹر۔ چائنا بنگلہ دیش کے ساتھ بھی معاملات سیٹ کر چکا ہے، میانمار کے ساتھ کر چکا ہے، سری لنکا، تھائی لینڈ، نیپال، بھوٹان، سب کے ساتھ چائنا کے تعلقات بالکل بہترین ہو چکے ہیں، تجارتی، سرمایہ کاری والے، اور معاشی اعتبار سے ایک دوسرے سے، معیشت کے اعتبار سے یہ جڑ گئے ہیں تمام ممالک۔ اور یہ تمام ممالک جن کا میں نے تذکرہ کیا، یہ کسی زمانے میں یوں سمجھیں بھارت کی پاکٹ میں ہوتے تھے، لیکن اب نہیں ہے۔ اب ان ممالک کے انکار کے بعد کیا ہوا ہے؟ اب بھارت کوشش کر رہا ہے کہ یوم جمہوریہ کی تقریب میں وسط ایشیائی ریاست کے ممالک کو
مدعو کیا جائے، ان کے سربراہان کو دعوت دی جائے۔ اس میں قزاقستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے اور کرغزستان ہے۔ ان میں سے 3 ملک جو ہیں وہ افغانستان کے ہمسایہ ہیں، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان۔ تو اس طریقے سے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ وسط ایشیائی ریاستوں کے سربراہان جو ہیں کم از کم وہی تشریف لے آئیں بھارت کے یوم جمہوریہ میں۔ اب اس میں ابھی انتظار کرنا ہے کہ اس طرف سے کیا جواب آتا ہے، کیونکہ 5 ممالک سے ابھی رسمی بات چیت جو ہے وہ شروع کی گئی ہے، اور بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں وہ ان ممالک کا وزٹ کریں گے، اور وزٹ کر کے کوئی منت سماجت، ظاہر ہے سفارتکاری کے ہنر جگائیں گے اور کہیں گے کہ جناب آپ ہمارے یوم جمہوریہ پہ آئیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت انڈیا کی بن چکی ہے بپن راوت کی موت کے بعد، اور ان کے حادثہ جو ہوا اور بپن راوت کی موت، ہیلی کاپٹر کا تباہ ہونا، اس کے بعد یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ اور اجیت ڈوول جو ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اور جتنے بھی سفارتی ذرائع ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، بروکار لائے جا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے تشریف لے آئیں سربراہان۔ اور میں نے بتا دیا 6 ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ انکار کر چکے ہیں۔ ایک چیز، دوسری بات اب آتے ہیں بپن راوت کا معاملہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انکار کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ بپن راوت کی موت کے بعد بھارت میں ایک تو کچھ خودکشیاں ہوئی ہیں اور بھارت کی فوج کے جو آفیسرز ہیں، پھر بھارتی فوج پہ حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ان حملوں میں آ گئی ہے شدت۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو علیحدگی پسند کی تحریکیں چل رہی ہیں مختلف ریاستوں میں، ان میں کافی گرمجوشی آ گئی ہے بپن راوت کی موت کے بعد، اور ہیلی کاپٹر کی تباہی کے بعد ذرا لوگوں کو حوصلہ ملا ہے، اور جس نے بھی یہ کام دکھایا وہ بہرحال بھارتی فوج کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ابھی تک جو ہے وہ خوف و ہراس کی علامت ہے، خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، اور کچھ متعدد گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ اب یہ تازہ ترین جو ہے اس میں بھارتی فوجیوں، پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور مقبوضہ وادی میں خاص طور پہ ایک حملے میں 3 بھارتی فوج کے جو اہلکار اور تھے وہ مارے گئے، اور نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی، کیونکہ وہاں پہ ظلم جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکا ہے۔ یہ سری نگر میں ہوا ہے، پنتھ چوک اور کھنمور روڈ پہ یہ ہوا ہے جی، اور انڈین فورسز کے گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ ہوئی، اور 3 اہلکار جو ہیں اور متعدد زخمی ہو گئے جتنے بھی گاڑی میں تھے۔ تو ایک تو یہ ہو رہا ہے، اور اسی لیے اگلا جو یوم جمہوریہ ہے کھلے میدان میں منانے کا معاملہ کافی مصیبت بنتا جا رہا ہے۔ پھر جو بپن راوت سے متعلق اب تک جو کچھ کامیابی ہوئی ہے، ابھی تک جی کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ کوئی کلو ملا ہے نہیں ملا، لیکن متعدد افراد کو اب بھی آخری اطلاعات آنے گزشتہ 24 گھنٹے میں بھی کچھ مزید گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں یہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ ایکٹیو تھے ان لوگوں کی جا رہی ہیں، اور مختلف ریاستوں میں ہو رہی ہیں، اور کرناٹک میں کچھ مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے خاص طور پہ، اور یہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں کیونکہ انڈین میڈیا اس بارے میں کوئی چیز نہیں بتا رہا۔ یہ اس کو گرفتار کیا گیا جی ہیلی کاپٹر جیسے ہی تباہ ہوا اس کے فوراً بعد ایک شخص نے انسٹاگرام پہ ایک میسج چھوڑا، اور اس میں میسج میں یہ کہا کہ بپن راوت جو ہے وہ جہنم میں داخل ہو گیا ہے، اور جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ زندہ جل گیا تھا۔ اور یہ اتنی کوئک تبصرہ تھا سوشل میڈیا پہ، جس پہ ان کے کان کھڑے ہوئے کہ ایسے وقت میں کہ جب کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوا ہے تو اس کو کیسے پتہ چلا۔ تو ان کو بھی وہ شخص زیر حراست ہے، اور راجستھان سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جموں سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، کرناٹک سے ہوئی ہیں، مزید گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں ابھی تک وہ لوگ بھی زیر حراست ہیں بغاوت اور انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت، وہ لوگ بھی ابھی تک زیر حراست ہیں جنہوں نے پاکستان اور بھارت کا جب میچ ہوا تھا T20 ورلڈ کپ میں، تو جنہوں نے پاکستان کے حق میں تبصرے کیے تھے، تو وہ لوگ ابھی تک گرفتار ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت انڈیا کی اور انڈیا کے حالات۔ اب آتے ہیں ایک اور خبر، بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، ظاہر ہے صورتحال کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، توجہ ہٹائی جا رہی ہے تاکہ بپن راوت سے اور سارے داخلی معاملات سے ان کی توجہ ہٹے، اور اس میں اب بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جو ہیں وہ آ گئے ہیں پاکستان پہ۔ انہوں نے الزام لگایا ہے، ابھی تک اتنی ہمت نہیں ہوئی ان میں کہ وہ، یا اتنی جرأت یا اتنی ہمت کہ وہ جیسے ماضی میں ہر وہاں پہ کوئی مکھی بھی مرتی تھی تو الزام پاکستان پہ لگا دیا جاتا تھا، لیکن ابھی تک پاکستان پہ انگلی نہیں اٹھائی کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے سپریم کمانڈر ان کے مارے گئے، یہ کیسے مارے گئے، اس میں پاکستان ملوث ہے، یہ ابھی تک انہوں نے کہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والا سٹیٹمنٹ دینے کے بعد ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا، اور پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا دور دور تک اس سے تعلق نہیں، دوسرا اگر یہ دے دیا گیا سٹیٹمنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ان کے اندر بھارتی فوج کی صفوں میں گھس چکا ہے، تو لہٰذا ایسا کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں آیا۔ البتہ راجناتھ سنگھ بولے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے اور اس طریقے سے بھارت کو توڑنے میں مصروف ہے۔ راجناتھ سنگھ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان بھارت کو توڑنے کے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، پاکستان بھارت کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہم جو ریگولر جنگ ہے وہ تو ہم جیت چکے ہیں، لیکن پراکسی جنگ ابھی بھی جو ہے وہ جاری ہے اور پاکستان نے مسلط کی ہوئی ہے بھارت پہ۔ اس کا جواب آ گیا پاکستان کی طرف سے، اور ظاہر ہے اس میں کیا صداقت ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ یہ جو بپن راوت والا معاملہ ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی توجہ ہٹائی جائے اور کوئی تھوڑا سا اپنا امیج بہتر بنایا جائے اپنے ہی عوام میں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بھارت، میں اگین کہوں گا کہ بھارت کا جو اگلا یوم جمہوریہ ہے یہ اس کے لیے کافی مصیبت بنا ہوا ہے۔ کہاں امریکی صدر اور روس اور یورپ اور مغربی ممالک، یہ لوگ ان کے سربراہان کو دعوت دی جاتی تھی، بڑے بڑے ملکوں کو۔ اس بار مشرقی ایشیائی ریاستیں 6 کی 6 انکار کر چکی ہیں کہ ہم نے نہیں آنا، اب ان کا رخ ہے وسط ایشیائی ریاستوں تک۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔